اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذا القوة المتین و یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک سے آپ سے مخاطب ہے۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے گھر میں بالکل خوش ہوں گے۔ اللہ کے حکموں سے، اللہ کے فضل سے ہر طرح سے خوشی کامیابی آپ لوگوں کو نصیب ہوئی ہوگی، اور بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ایک اور نیا اسلامی سال جو آج شام کو انشاءاللہ چاند نکلے گا وہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ مڈل ایسٹ میں تو چاند نظر آ گیا، اور ادھر آج خانہ کعبہ کے غلاف کو چینج کرنے کا آج روح پرور منظر تھا۔ بہت آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور بہت دل کو سکون ہوا۔ اللہ اپنے گھر کی عزت کو اور بلند کرے، اور ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم اللہ کے گھر کی تکریم کریں اور اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کریں۔ وہ میرا رب تو بہت بڑا ہے۔ آج میں بڑی جلدی میں تھی، پھر میرے پاس مہمان آ گئے میرا پتہ کرنے کے لیے شٹکا کا، اور دوسرا عمران خان کی مبارک دینے کے لیے لوگ میرے پاس آتے ہیں، فون بھی میسج بھی، تو تھوڑا سا میرا ویلاگ لیٹ ہو گیا۔ آج چاند نظر آنا ہے نا، تو چاند کے نکلنے کے بعد کی جو کیا عبادات ہیں جو کرنی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چاند کے فوراً بعد کرنی ہے یا آپ کا چاند دیکھنا ضروری ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آج آپ رات کو جب بھی دیکھیں تو پلیز یہ ضرور پڑھ لینا، اور جو میں نے یہ بتانا ہے کہ 10 دن میں آپ نے کیا کرنا ہے وہ آپ ضرور کر لینا۔ چھوٹا سا کام ہے جس سے کہ آپ کے نصیب کھل سکتے ہیں، آپ کی مشکلات جو ہیں ختم ہو سکتی ہیں، قرض مرض علت قلت ذلت آپ سے دور ہو سکتی ہے، آپ کی مشکلات کی گریں اللہ رب العزت کھول سکتا ہے۔ تو پھر کیا ٹینشن ہے؟ ٹینشن تو کوئی نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں اپنی پوری قوم کو جو عمران خان کے ساتھ ہے ان کو ایک دفعہ پھر مبارک دوں کہ کل ہمارا اسپیکر سلیکٹ ہو گیا سبطین پنجاب اسمبلی کا، اور کل الیکشن ہونا تھا ڈپٹی وہ لمبے بالوں والی سرکار کی جگہ لوٹے کی، تو وہ آج اس کے لیے پیپر جمع ہونے تھے اور وہ دوسرے شخص نے جمع ہی نہیں کرائے، اور وہ آج بغیر کسی کمپٹیشن کے ڈپٹی اسپیکر بھی اللہ نے بنا دیا۔ اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج کل بڑی گرما گرمی ہے، بڑی گرما گرمی ہے، ایک کمبخت جاتا ہے اور ایک کمبخت آتا ہے عمران خان کے خلاف بولنے کے لیے، دراصل ان کے اندر جو ہے نا آگ جل رہی ہے، آگ جو ان کو چین نہیں لینے دیتی، اور انشاءاللہ نہیں لینے دے گی، کیونکہ ان کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی تھی پاورفل سرکار کے کہنے پہ، اور اللہ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام ہے، اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس نے پورا پاکستان تو کیا پوری دنیا میں جہاں پہ پاکستانی یا مسلمان ہے سب عمران خان کے ساتھ کھڑے کر دیے۔ یہ اس کی طاقت ہے۔ عمران خان کو کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے، اللہ کی طاقت ہے، اس کے ساتھ غیبی مدد ہے، آپ یقین کریں۔ اس کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے کہ عمران خان کی مدد کے لیے جاؤ، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی جنگ بھی لڑ رہا تھا۔ یہ آسمان پہ تھوکیں گے کیا فرق پڑے گا، غصہ کرنا یا ہم ان کو گالیاں دیں تو ہماری بیوقوفی ہے۔ ان کو گالیاں تو آسمانوں سے اتر رہی ہوں گی، لعنتیں ان کے اوپر، یہ آسمان پہ تھوکیں گے تو ان کے ہی منہ پہ آئے گا۔ آج وہ کہہ رہا تھا جو محمد زبیر بد شکلہ اور جو چور کا بچہ بے ایمان نمبر 2 شخص، وہ کہہ رہا تھا جی اس نے یہ منی لانڈرنگ کر لی، وہ منی لانڈرنگ کر لی، یہ منی لانڈرنگ کر لی۔ اس کے بعد اس نے اور شاہد خاقان عباسی اور کچھ لوگوں نے آ کے ہمارے چیف جسٹس بہت محترم، ہمارے لیے بہت قابل احترام
اگر میں وی لاگ نہ کر رہی تو میں کھڑے ہو کے ان کا نام لیتی. اللہ ان کی عزت کو اور بڑھائے. ثاقب نثار صاحب ان کے خلاف باتیں کی. لعنت ہے ان کی زندگی پہ, ان کی اوقات پہ. جو چور جب پکڑے جاتے ہیں تو بکواس کرتے ہیں. اور دیکھیں کل وہاں دوڑے پھر رہے تھے, آج ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی, یہاں پہ آنا تھا منی لانڈرنگ کیس میں. اشتہاری تو ہیں ہی. تو آج جناب باپ کا آ گیا کہ طبیعت ناساز ہے, اور بیٹے کا آ گیا کمر میں درد ہے اس لیے چل نہیں سکتا. اور ہر بندہ ایک بھونکنے پہ لگا ہوا ہے, اس کی منی لانڈرنگ, اس نے کمپنی کے نام پہ, پارٹی کے نام پہ منی لانڈرنگ, اس میں بلیک فنڈنگ. اوے آپ لوگوں نے کی ہے وہ منی لانڈرنگ, وہ بلیک منی آپ لوگوں نے جمع کی ہے, مانو یا ساری دنیا کو پتہ ہے. اس کی جو آتی ہے وہ ممنوع فنڈنگ میں آتی ہے. جب الیکشن کمیشن سنے تو وہ تینوں کو اکٹھا سنے گا, تو تم لوگوں کا سب کا پٹھا گل ہو جائے گا. یاد رکھنا, اس کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے, کیونکہ یہ سچا ہے, کیونکہ یہ بے ایمان نہیں ہے, کیونکہ چور نہیں ہے. آپ لوگ چور ہیں, منی لانڈر ہیں. آپ کو پتہ ہے $245 کے بھرے ہوئے باکسز گئے ہیں یہاں پرائم منسٹر ہاؤس, ڈالروں کے بھرے ہوئے. اور جو 5 فلائٹیں کراچی اوپر نیچے ایک ہفتے میں لینڈ ہوئی تھی, فنی خرابی, یہ فنی خرابیاں ابھی ہونی تھی. اس میں زرداری کے ساری چیزیں گئی ہیں دبئی, اور اب یہ ان کو سنبھالنے گیا تھا. وہاں تو بیٹی ہے نا ریسیو کرنے کے لیے, تو اب یہ ان کو ٹھکانے لگانے گیا تھا کس ملک میں بھیجنی. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کون سا ٹھکانہ ہے جہاں پہ یہ منی لانڈرنگ کے پیسے, چوری کے پیسے جمع ہوتے ہیں. کل میں نے آپ کو وہ نام بتا دیا تھا. وہ 2 جگہ ہیں میں نے آپ کو بتا دی تھی, وہاں پیسے جا رہے ہیں. ان کا بیڑا غرق ہو, ہمارے ملک کو لوٹ کے کھا گئے دونوں ہاتھوں سے. اور جو کوئی یہ کہتا ہے, مجھے تو ہنسی آتی ہے, عمران خان نے پیسے چوری کر لیے, لے لی. کس کے لیے چوری کر لیے, کس کے لیے؟ اس نے اپنا گھر بنی گالا والا شوکت خانم کے نام لکھ دیا, ٹرانسفر ہو گیا. اس نے زمان پاک والا گھر جو اس کے باپ دادا کا بنایا ہوا تھا شوکت خانم کے نام پہ لکھ دیا. اس نے جتنے باہر کر کر کے اپنے ڈنر وغیرہ کر کے پروگرام کر کے پیسے اکٹھے کیے, شاندار A1 دنیا میں اس کے مقابلے کے ہاسپٹل ہوں گے, جو اسے 3 شوکت خانم ہاسپٹل بنا دیے. اس نے 2 یونیورسٹی, قادر یونیورسٹی اور نمل یونیورسٹی بنا دی. وائس چانسلر بنا تو اس نے کہا مجھے تنخواہ نہ دینا, اس کے بدلے میرے اسٹوڈنٹ ہیں جو غریب پیرنٹس کے, جو باہر پڑھنے نہیں آ سکتے, ان کو وہاں کی ڈگری دینا, آکسفورڈ کی. شرم نہیں آتی آپ لوگوں نے کوئی کارنامہ ایسا کیا سوائے اس کے کہ یہ میرا بیٹا لے لے, یہ میری بیٹی لے لے, یہ میرا بھائی لے لے, یہ میرا بھتیجا لے لے, یہ میرا سمدھی لے لے, یہ میری سمدن لے لے, یہ میری بیٹی لے لے, یہ بیٹا لے لے. ڈوب کے مر جائیں یار. سوچیں کہاں ماشاءاللہ اس کا قد, اور کہاں آپ لوگ بونے, سارے بونے اور چور. اور آپ کو شرم آنی چاہیے. اس سے کس کے لیے پیسے لینے ہیں؟ اس کے جو اللہ زندگی دے رہتی دنیا تک 2 بیٹے ہیں, وہ کھربوں کھربوں پتیوں کے رائل فیملی کے نواسے ہیں, سب کچھ ان کے پاس ہے. اور یہ ان سے دور بیٹھا ہے, ملک کو سیدھا کرنے کی خاطر یہ وہاں نہیں گیا. اس نے کس کو دینا لوٹ کے؟ جب جمائمہ نے خلا لی, کیونکہ وہ کہتی میرے ساتھ لنڈن جا کے رہو, یہاں ڈیزل اس کو تنگ کرتا, بدتمیزی کرتا تھا, باقی جاہل چور بیوقوف بھونکتے رہتے تھے, تو تم میرے ساتھ وہاں آؤ. اس نے کہا نہیں, میں پاکستان میں رہنا چاہتا ہوں. جو ایک اپنا کاؤنٹی کے میچ کھیل کے ایک فلیٹ تھا, اس کے پیسے بھی ادھر آ گئے, اور بینک کے تھرو آئے, ہنڈیوں کے تھرو نہیں آئے. اس کے پاس ساری منی ٹریل ہے جو اس نے اپنی پارٹی کے لیے پیسے لیے ہیں, اس کے پاس سارے ثبوت ہیں. لیکن آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. جس دن وہ کھلے اس دن آپ لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا, یاد رکھنا. اگر آپ اصل کے ہیں, اپنے باپ کے ہیں, تو ذرا آ جائیں نا, کہیں ہم تینوں اکٹھے چلتے ہیں, ہمارے کیس کھلے. جو سچا ہوگا تو وہ سب سچا بچ جائے گا, جو جھوٹا ہوگا تو پکڑا جائے. اچھی بات ہے, جھوٹے پکڑے ہی جانے چاہیے, وہ کوئی بھی ہو تینوں میں سے. اور جب اس نے خلا لی, کتنے ملین پاؤنڈ اس کو مل رہے تھے, اس کی پراپرٹی کا 50% جو اس کو باپ کی طرف سے ملا ہوا اس کا تھا. اس نے ایک دھیلا نہیں لیا.
اور وہ جج نے رونا شروع کر دیا پریشان ہو کے، کیسا بندہ ہے کہ جسے ذرا بھی لالچ نہیں، تو جمائمہ پھر کیوں کھلا لے رہی ہو؟ اس نے کہا پاکستان میں مجھے لوگ تنگ کرتے ہیں، اس لیے میں نہیں یہاں رہ سکتی اور یہ میرے ساتھ جا نہیں رہا۔ شرم کریں، اس کا قد اور آپ کا قد آپس میں مل نہیں سکتا۔ آپ ایک چور اچکے خاندانوں سے ہیں، باپ بھی خوش آمدی تھا نون لیگ والوں کا اور چور تھا، اور اس نے جوتے سیدھے کیے جنرل اعجاز الحق کے، جنرل ضیاء الحق کے جوتے سیدھے کیے، اور وہ بیچارہ نمازی نیک جرنیل تھا، اس نے سمجھا یہ میرا بیٹا ہی ہے، بیٹا بیٹا کرتا ایسے ہی خدمت کرتے رہے، اس کو لگا میرا بیٹا ہی ہے۔ ان کو نہیں پتا تھا یہ فراڈیا 420 ہے، یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، کسی اور کا کیا ہونا ہے۔ اور نیچے سے ایک چیری بلاسم چھلیڈا آ گیا، میں اپنے کپڑے بیچوں گا، قرض اتاروں گا۔ تو اپنی پراپرٹیاں بیچ دینا، اتنی بنائی ہیں، کپڑے ضرور بیچ رہے ہیں، ہمیں تمہیں ننگا دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، ہم ڈر جائیں گے، چیخے ماریں گے، چھلیڈا ننگا ہو گیا 4 فٹ کا۔ وہ پراپرٹیاں بیچو جو ہمارے ملک کی لوٹی ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ 340 جو پراپرٹیز ہیں نا، یہ جو ہے نا، یہ نواز شریف کی ایسٹ لنڈن میں ہیں۔ لوکل نیو ہیم ڈیلی نے یہ اسکیم جو تھا اس کو ایکسپوز کیا، اور اس نے کہا یہ 340 پراپرٹیز ریزیڈینشل ہیں، الفورڈ میں خریدی گئی ان کی۔ آپ دیکھیں ہر جگہ میں نام لوں گی تو گھنٹہ ضائع ہوگا، یعنی کہ آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ وہاں مہنگی سے مہنگی جگہ پہ لی ہوئی 340 پراپرٹیوں کی کیا قیمت ہوگی۔ اور یہ صرف لنڈن کی بات ہے، صرف لنڈن کی، تو جو اس نے اور ملکوں میں لی ہے، جو اس نے بینکوں میں چھپایا ہوا ہے، جو انہوں نے یہ کیا ہے دانے بھونے والا اور چپڑاسی اور فلانا فلانے کے نام پہ پیسے لیے ہیں، جو اس نے اقامہ بنایا۔ اقامہ لینا، کسی ملک کا پرائم منسٹر اقامہ لے سکتا ہے کسی اور ملک کا کہ وہاں وہ نوکری کرتا ہے؟ کیا پرائم منسٹر کو لاء میں اجازت ہے؟ اس کو سیدھی پھانسی ہوتی ہے۔ لیکن بھلا ہو ثاقب نثار کا کہ انہوں نے اس کو سیسیلین مافیا کہا، سب کچھ کہا، لیکن اس کو پھانسی نہیں لٹکایا۔ اس کی تو بوٹی بوٹی کر کے کتوں کووں کو ڈالنی چاہیے تھی۔ یہ سارا خاندان گندا ہے، اور زرداری وہ تو ہے ہی ٹکٹ بلیک کرنے والا، اس کا باپ خاندان تو ہے ہی گندا، اور ڈیزل اس سے گندا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو کہتا ہے کہ ہم نے شکر ہے ہم پاکستان بنانے کی غلطی میں جناح کے ساتھ شامل نہیں تھے، شکر ہے، انہوں نے تو شکر کیا تھا۔ اور جب کاغذ کھلیں گے نا تو اس سے پوچھا جائے گا مولانا فضل الرحمان سے کہ تمہارے مدرسے اور تمہارے دفتر کس ملک نے آ کے بنائے تھے اپنے پیسوں سے، اور وہ کس حساب سے آیا تھا؟ اس کے پاس ایک جواب نہیں ہوگا۔ ذرا کوئی پوچھے پھر میں بتا دوں گی کس کس نے بنایا۔ تو پلیز یہ لوگ بکواس بند کریں، چلے ہوئے کارتوس اپنی ہار کو تسلیم کریں، اور جو 25 کلومیٹر پہ حکومت ہے اس کی جان چھوڑیں۔ ملک تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے تاکہ ملک بچ جائے۔ ہماری دعائیں، ہماری محنت، ہماری کوشش، اور جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم وہ سب کچھ عمران خان کے ساتھ اس ملک پہ لگانے کے لیے تیار ہیں، اس کو قرضوں سے نکالنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہمارے پاس جتنے لوگ ہیں ملنے جلنے والے، لاکھوں کروڑوں، ہم ان سب کو راضی کریں گے کہ اس ملک کا قرض اتارا جائے، اور چیزوں کو غریبوں کے لیے سستا کیا جائے، ان کے لیے تعلیم عام کی جائے، اچھی تعلیم، تاکہ ہر گھر سے دوبارہ بھٹو نہ نکلے، اور نہ ہی میاں دے نعرے وجن۔ یہ بیچارے ایک قیمے والا نان اور ایک بریانی کی پلیٹ پہ غریب کہتے ہیں کہ غریب بندہ کہتا ہے کہ دو اور دو 4 روٹیاں، بھوک ہے نا پیٹ میں۔ اللہ ان کو اس مقام پہ پہنچائے کہ یہ ایک ایک نوالے کے لیے ترس جائے۔ اور میری دعا ہے اپنے رب العزت سے، آپ بھی دعا کریں کہ یا اللہ میرا رشتہ دار نہیں عمران خان، نہ میں نے اس سے کچھ لینا ہے، نہ اس دینا ہے، نہ کوئی اس سے لے کے کھانا ہے، نہ مجھے اس سے کچھ
عہدہ کوئی چیز چاہیے، اللہ میرے لیے بہت کافی ہے۔ جو بھی ہمارے ملک کے لیے غیر ملکیوں کے ساتھ، جاسوسوں کے ساتھ، بے ایمانوں کے ساتھ مل کے اس کو نقصان دینے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا اٹامک کا جو ہے سارا پروگرام رول بیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو لوگوں کو ادھر مار کے اس کو ڈبونا چاہتا ہے، جو اس کو ذیلی ادارہ بنانا چاہتا ہے طاقتور ملکوں کا، یا اللہ ان کو ہی نہیں، ان کی نسلوں کو اور ان کی آنے والی نسلوں کو بھی نیست و نابود کر دے، وہ جو بھی ہے یا اللہ۔ اور جو لوگ ان کو خرید کے ان کو استعمال کر رہے ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور ان کے سٹوجیز ہیں، یا اللہ ان کا بھی بیڑا غرق کر دے، ان کی چیزیں ان کے بھی نصیب نہ ہوں، وہ جو بھی ہے۔ ان سب میں میرا کوئی کچھ نہیں لگتا، مجھے اپنا وطن چاہیے، مجھے آزاد وطن چاہیے، جس کے لیے میرے ددیال، ننیال، سسرال ادھر سب کچھ چھوڑ کے ننگے پیر، پھٹے ہوئے جوتے کپڑے لے کے نکل آئے، سب کچھ ادھر ہی چھوڑ آئے کہ پھر آ کے لے لیں گے۔ پھر یہاں البے سے شروع ہو گیا۔ اللہ نے بہت کچھ دے دیا، بے حساب دے دیا، لیکن کبھی کوئی نقصان بھولتا ہے اپنا؟ کتنے رشتہ دار رستے میں فوت ہو گیا، ان کے پاس یہ نہیں تھا کہ کفن، اور ان کو ایسے دوپٹوں میں، کپڑوں میں، چادر میں لپیٹ کے کھڈے میں ڈال دیا، اوپر مٹی ڈال دی۔ اس ملک کے لیے یہ بے ایمانیاں کر رہے ہیں۔ اللہ تو ان کو ایسا نیست و نابود کر کہ جیسے فرعون کو کیا، جیسے حامان کو کیا، جیسے نمرود کو کیا، جیسے ابرہا کو کیا، جیسے قوم عاد، سمود، قوم رس ان کو کیا، ایسے ان کو نیست و نابود کر۔ کتے ان کی ہڈی نہ لائیں، کوے ان کی ہڈی نہ لائیں، جو بھی ہے۔ میں کوئی عمران خان کی سائیڈ نہیں لے رہے، وہ ہے تو اس کے ساتھ یہ سب ہو جائے، یہ ہے تو ان کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ رب العزت تو دیکھ رہا ہے نا، جو میرے ملک کے ساتھ بے ایمانی کر رہا ہے وہ نیست و نابود ہو جائے۔ تو اب ہم اپنے آج کے ویلاگ کی طرف چلتے ہیں، جو کہ آج میں نے صبح لکھا ہے، بیچ میں اگر گیسٹ نہ آتے تو کافی دیر پہلے یہ ہو چکا ہوتا، آپ لوگوں تک پہنچ چکا ہوتا۔ یہ ہے محرم کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھیں، غیبی مدد فوراً اترے گی۔ اس سے آپ کا قرض، مرض، علت، قلت، ذلت، کوئی مقدمے بازیاں، کوئی اور لڑائی جھگڑے، ناراضگیاں، کچھ تنگی، کچھ محتاجی نہیں رہے گی۔ اولاد چاہیے ملے گی، گھر چاہیے ملے گا۔ آپ نے یہ محرم کا چاند دیکھنے کے بعد مقصد یہ نہیں ہے کہ بس اسی وقت فوراً پڑھنا ہے، یعنی آپ اس کو دیکھ کے رات لگائیں، جہاں تک آپ کو جب بھی پڑھیں اس کے بعد پڑھیں، یہ مکمل کریں، کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی بہت مدد کرے گا۔ ایک تو 6 نفل پڑھنا، ہر ایک 2 الگ الگ پڑھنا۔ یا اللہ اپنی نعمتیں مجھ پہ مکمل کر دے، میرے قرض، میری پریشانیاں، میری بیماریاں، میری تنگی، میری محتاجی دور کر دے۔ پھر دوسرے پڑھنا، یا اللہ میرے والدین، ننہال، ددیال، سسرال، میرا ملک، جو ان پہ تنگیاں ہیں، جو ان کے گناہ ہیں، جو ان کی غلطیاں ہیں، درگزر فرما، اور اپنے وطن، اپنے یا اللہ مسلمانوں پہ رحم کر، ان سے راضی ہو جا، ہمارا استغفار قبول فرما۔ پھر 2 پڑھنا، یا اللہ میرے وطن کی خیر کر اور اس کے دشمنوں کو نیست و نابود کر۔ یہ تو ہے نا نفل دعا، آپ نے رو رو کے کرنی الگ بیٹھ، ٹی وی دیکھتے ہوئے نہیں پڑھنا، وہ کوئی عبادت نہیں ہوتی، وہ ہمارے کان میں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اور میں بھی کئی دفعہ ایسے کر لیتی ہوں کہ ابھی بیٹھی ہوں ادھر ہی پڑھ لوں تاکہ بس دوبارہ وضو نہ کرنا پڑے، فٹافٹ فارغ ہو۔ کیا فائدہ اس عبادت کا؟ نہیں فائدہ۔ آپ نے پڑھنا ہے یا نور یا اللہ جل جلالہ، یا بصیر یا اللہ یا جل جلالہ، یا اللہ یا جل جلالہ، یا نور یا جل جلالہ، یا بصیر یا جل جلالہ، یا اللہ یا جل جلالہ۔ آپ 3 منٹ پڑھ لیں، میں لمبا چوڑا نہیں آپ کو کہہ رہے۔ اس کے بعد آگے آ جائیں، 11 مرتبہ درود شریف، پہلے اللہ کی تعریف تو آپ نے یہ اللہ کے نام پڑھ لیے نا، اس کے بعد آپ 11 دفعہ درود شریف ابراہیمی پڑھیں، اور پھر آپ کیا کریں، سورت فاتحہ بسم اللہ سمیت الحمد شریف کو 3 دفعہ پڑھیں، آمین 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 تک۔ اس کے بعد پھر 11 دفعہ درود شریف، اور پھر اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کے دعا کریں
کیونکہ قرآن پاک سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور اس میں شفا ہے، اس میں کامیابی ہے، پورے قرآن کا خلاصہ اس ایک الحمد شریف میں ہے۔ آپ پھر بہت دعا کریں، جو دل میں ہے اللہ جانے اور آپ جانے وہ مانگیں، آپ کو ملے گا۔ یہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ ملے گا۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ہاتھ اٹھا کے کبھی سجدے میں جا کے آپ نے دعا کرنی ہے۔ پھر آپ نے سورہ یاسین 3 دفعہ پڑھنی ہے، سورہ یاسین کو 3 دفعہ، اور اس میں وہ صورتیں جو میں نے بتائی تھی نا، پہلی مبین پہ قل هو اللہ 3 دفعہ، دوسری مبین پہ رک کے تو آپ نے پڑھنا ہے یہ انا اعطیناک کل کوثر 3 دفعہ، تیسری پہ آپ نے رک کے پڑھنا ہے درود شریف 3 دفعہ، پھر آیت الکرسی 3 دفعہ، پھر علم نشرہ 3 دفعہ، پھر وہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ 3 دفعہ ایک مبین پہ رک کے، پھر ایک پہ اللہم اجعل نہیں اللہم وسع رزقی وسعتا لا احتاج الی احد من خلقی کا، یہ 7 دفعہ۔ اس طرح آپ نے 7 مبینیں پوری کرنی ہے، 3 دفعہ ایسے پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 1 دفعہ سورہ فتح الفتح 26 سپارے والی، سورہ ملک 1 دفعہ اور سورہ واقعہ 1 دفعہ۔ تینوں کے چاروں کے آگے پیچھے درود شریف پڑھنا نہیں بھولنا، کیونکہ اسی دعا کو پر لگتے ہیں، اوپر تک جاتی ہے جس کے آگے پیچھے درود شریف ہو، ورنہ نہیں جاتی۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا نا، آپ نے جو رات کو پورا کرنا ہے۔ مال میں برکت اور قرض ادا ہو۔ 1 محرم سے 10 محرم تک آپ نے 1 مٹھی چاول جو آپ کی مٹھی میں آئیں ان کو ایک تھال سے میں رکھ لینا ہے، اور اپنے ایسے انگلی کے ساتھ، ناخن کے ساتھ، یا آپ ٹوتھ پک پکڑ لیں، جس کے ساتھ بھی آپ کو مناسب، پینسل پکڑ لیں، ایک دانے پہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کر کے پورا پڑھنا ہے، اول آخر 11 دفعہ درود شریف، اور اس کو پرندوں کو ڈال دینا ہے۔ اس سے آپ کے رزق میں بے تحاشا برکت، وسعت اور خیر ہوگی، اور بیماریاں، پریشانیاں آپ کے گھر سے بلائیں نکل جائیں گے۔ آگے پیچھے 11 دفعہ درود شریف، یہ دانے آپ چھت پہ ڈال دیں، آپ کا قرض بھی ادا ہوگا، رزق میں بھی برکت ہوگی۔ اور جو سورہ کوثر ہے 129 بار آپ نے پورے محرم میں اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے سورہ کوثر کو آپ نے 129 ٹائم 129 بار پڑھنی ہے، اور نہیں بھولنا، یہ کنجی ہے آپ کی کامیابیوں کی۔ پریشانی، قرض، مرض، علت، قلت سب ختم ہو جائے گی۔ اچھا، پھر چاند دیکھ کر ایک آپ نے اور کام کرنا ہے، 300 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، 3 تسبیح۔ رحمان نہیں ہوتا، رحمان ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، 313 بار آپ نے یا غنیو یا غنیو، اول آخر آپ 3 دفعہ، 7 دفعہ، 9 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، 313 بار یا غنیو یا غنیو، یا غنی کرنے والے، غنی کرنے والے، یعنی جو آپ کو بہت سارا دے دے، محتاجی نہ رہے۔ رزق میں برکت اور بے روزگاری ختم ہو جائے گی، قرض بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی پر مصیبت ہو تو 313 مرتبہ پڑھے یا حسیب، جیسے حسبون اللہ و نعم الوکیل ہے نا، اللہ میرے لیے کافی ہے، اس طرح یا حسیب ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ میں آپا جی نے بتایا تھا کاموں کے لیے، تو میں 3000 دفعہ شاید پڑھتی رہی ہوں یا حسیب، یا شاید 1400 دفعہ، یہ میں پڑھتی رہی ہوں۔ لیکن جس کام کے لیے پڑھتے تھے، میرا میاں جب آ رہا ہوتا تھا، میں پڑھتے پڑھتے آنکھ اٹھا کے دیکھتی تھی تو وہ اشارہ کرتا تھا۔ اسی طرح میرے بچے، جب وہ میں ان کے لیے پڑھنے بیٹھ جاتی تھی اپنے کام چھوڑ کے بزنس کے، تو جب وہ آتے تھے وہ اشارہ کر دیتے، میں بولتی نہیں تھی، بس شکرانے کے نفل پڑھ کے اس کو مکمل کر لیتی تھی۔ وہ بھی میں آپ کو کنفرم کر دوں گی، میری ایک اور ڈائری پہ ہے وہ یا حسیب، وہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے۔ بہرحال آپ آج کے دن تو میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ 313 مرتبہ یا حسیب پڑھیں، وہ میں آپ کو کسی اور دن میں بتا دوں گی، ٹینشن نہیں لینی۔ 313 دفعہ یا حسیبوں کے ساتھ بھی ایسے کام ہوتا ہے، الگ بیٹھ کر دل لگا کر عاجزی سے پڑھیں، آپ کی مراد ضرور مل جائے گی۔ پھر اگر آپ اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ سورہ قدر، 11 مرتبہ علم نشرہ روز پڑھیں
تو آپ کی بیماری بھی دور ہوگی، قرض بھی اور پریشانی اور تنگی بھی۔ اول آخر درود شریف۔ اور اگر آپ سورہ القاریہ 14 بار ہر نماز کے بعد پڑھنے لگ جائیں تو زندگی بھر آپ کے پاس کوئی مشکل، کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ یہ تو ہے بتانے والا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، آپ کسی کے پاس چلے جاتے ہیں پیر پیسے لینے والے کے پاس، وہ کہتے ہیں آپ کے اوپر بندش ہے، آپ کی نند نے کی ہے، ساس نے کی ہے، بہو نے کی ہے، بھابھی نے کی ہے، اور آپ اپنا نام بتائیں، اپنی والدہ کا نام بتائیں۔ آپ نے کسی ایسے بندے کے پاس نہیں جانا۔ جب آپ کا اور آپ کی والدہ کا نام کسی کو پتہ چل جائے تو وہ آپ پہ کوئی بھی جنات مسلط کر سکتا ہے، وہ آپ کے لیے کوئی بھی تنگی مشکلات علم کے ساتھ کر سکتا ہے، کالے علم کے ساتھ، جادو کے ساتھ۔ اور جب جنات مسلط ہو جاتے ہیں نا، تو جب عورتیں واش روم میں پڑھ کے، مرد یا عورتیں جاتے ہیں نا بغیر پڑھے، یا بستر پر لیٹتے ہیں وہ دعائیں جنات سے بچنے والی پڑھے بغیر، تو وہ ان کو اریاں بھی دیکھنے لگ جاتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو آپ نے کسی کو اپنی ماں کے ساتھ اپنا نام نہیں بتانا۔ میرے جیسی بہت سارے لوگ ہیں، عورتیں بھی ہیں، آدمی بھی ہیں جو بتانے والے ہیں، وہ بغیر غرض کے آپ کو بتاتے، کچھ بھی نہیں ان کو چاہیے ہوتا۔ یقین کریں، اگر مجھے کہیں نا کہ یہ یوٹیوب پہ، میں یوٹیوب سے اگر ایک ٹیڈی پیسہ لیا ہو تو میرے لیے حرام ہے، نہیں چاہیے ہمیں کچھ بھی۔ ہم آپ کے بھلے کے لیے، اسی چیز کو پھل لگتا ہے جو لالچ کے بغیر ہو، اور اس کا بدلہ اللہ ہمیں بتیری طرفوں سے دے رہا ہے۔ ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، شکریہ بھی نہیں چاہیے کہ آپ دوبارہ شکریہ کریں، کوئی بات نہیں، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے بتایا ہے۔ تو میں آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتی، تو اپنی دعاؤں میں آپ مجھے بھی یاد رکھنا، میرے والدین کو، میرے شوہر کو، بچوں کو، میرے ننہال ددیال سسرال کو، میرے نبی کی ساری امت کو، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بڑی بخشش رحمت مانگنا، اور بیماروں کی شفا مانگنا، بے اولادوں کے لیے اولاد، بے گھروں کے لیے گھر، بے دروں کے لیے دھر، بے روزگاروں کے لیے روزگار ضرور مانگنا۔ آپ کی دعا کو اور بھی پر لگیں گے جب آپ سب کے لیے مانگیں گے۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے یہ کافی ہے، تاکہ یہ اپلوڈ ہو، ڈاؤن لوڈ ہو پہلے، پھر اپلوڈ ہو، اور یہ آپ کو مل جائے شام کو، تو آپ کو پتہ چلے، تو آپ فوراً جتنے لوگ آپ کے جاننے والے ہیں پلیز ان کو خدا کے واسطے میں ثواب کی غرض سے ان کو فارورڈ کر دینا، تاکہ وہ بھی پڑھ لیں۔ کل میں پھر آپ کو انشاءاللہ وہ 16 دروازے بتاؤں گی جو رزق کے ہیں، وہ آپ 16 چیزیں پوری کریں گے تو وہ دروازے اپنے آپ، چابیاں کنجیاں آپ کے ہاتھ آ جائیں گی، تو وہ کھل جائیں گے۔ ٹینشن نہیں لینی، اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، اور اپنے وطن کے لیے دن رات دعائیں کرنی ہیں، اور عمران خان کے دشمنوں کی اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اور الم تری کیف فعل ربک بعاد، اور سیہزم الجمع ویولون الدبر، اور اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، آپ نے پڑھنا نہیں بھولنا، اور الم تری کیف، اور تبت یدا، اور انا اعطیناک الکوثر۔ دشمن انشاءاللہ ذلیل و خوار بھی ہوں گے، اور ناکام اور نامراد بھی ہوں گے۔ اللہ میرے وطن کو سلامت رکھے، مجھے اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں چاہیے، کسی رشتے سے بھی کچھ نہیں چاہیے، اللہ کے سوا صرف مجھے اللہ سے چاہیے۔ وہ بڑا مہربان ہے، آج تک اس نے اتنے سال مجھے کسی کا محتاج نہیں کیا، انشاءاللہ جو اگلی تھوڑی زندگی رہ گئی ہے انشاءاللہ وہ مجھے اس میں بھی محتاج نہیں کرے گا۔ آج تک اس نے میرا ہاتھ کھلا دیا ہے، میری دنیا زندگی کی ہر خواہش پوری کی ہے، کوئی خواہش میرے دل میں نہیں، جو چاہا میں نے کیا ہے، مجھے کوئی کسی نے روکا نہیں، نہ میرے شوہر نے، نہ میرے بیٹوں نے، نہ کسی میرے بچوں نے، نہ کسی نے، نہ بھائی نے، نہ کسی نے، بس ان کی کچھ حدود ہے۔ جیسے مجھے آفر ہوئی تھی کہ وہاں پہ آ کے آپ اپنی کوئی نعت یا گانا ریکارڈ کرائیں، تو میں نے کہا میرے بھائی پسند نہیں کریں گے، میں نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے مجھے کہا نہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ ان کو نہیں پسند کہ میں وہاں جا کے ریکارڈ کراؤں، میں اپنے یوٹیوب پہ اپنا شوق پورا کر لوں تو کوئی بات نہیں۔ تو مجھے کسی نے کچھ نہیں روکا، اللہ نے مجھے بھر بھر کے عطا کیا، اللہ کا شکر ہے، اور میں نے اللہ کے غریب بندوں کو کبھی پریشان نہیں کیا، جس کے لیے میں جو کر سکی ضرور کیا۔ اسی کی وجہ سے اللہ نے میری یہ جھولی بھر بھر کے مجھے عطا کیا۔
میں اپنے رب کی بڑی مشکور ہوں، آپ بھی اس کا بڑا شکر کیا کریں۔ لا شکرتم لا زیدنکم، اللہ نے کہا اگر تم میرا لا شکرتم لا زیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے میں تمہیں بہت دوں گا، اور پھر اللہ نے ڈرایا بھی ہے، اور اگر میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ عذاب کو نہ کبھی دعوت دینا، شکر کرتے رہنا، استغفار کرتے رہنا، نعمتیں اتریں گی۔ کل انشاءاللہ دوسرے ویلاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں گی، اور یہ چاول پڑھنے بھولنے نہیں ہے، یہ روزانہ پڑھنے ہیں، پہلے 10 دن لازمی، اور اگر روز ہی پڑھ لیا کریں تو بس وارے نہیں آ رہے، یہ آپ کی مرضی، بٹ 10 دن 1 سال کی روزی کے لیے ضروری ہے۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔